السلام علیکم ناظرین، میں حکیم علی زاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ہے کہ بندگی خدا اور خدمت انسانیت۔ تو ناظرین، یہ میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ جب اسلام کا بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا تو لوگوں نے مختلف سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں صرف شارٹ فارم میں یا اختصار کے ساتھ یا مختصرانہ انداز میں بتائیں کہ اسلام بیسیکلی ہے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدمت انسانیت اور بندگی خدا، یہ ہے اسلام۔ تو اسی لیے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک انسان کے لیے، فرد واحد کے لیے مختص نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں اگر رب العالمین ہوں تو میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ تو وہ دو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اس گھرانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی کسی مذہب، کسی قوم، رنگ، نسل، قبیلے کا بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو جو ابھی آپ نے یہ ہماری جتنی بھی سائنس بنی ہے، چاہے وہ جتنی بھی ترقی کر گئی ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں اور ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ یہ سارا ہی انہوں نے قرآن پاک سے، نبی پاک کی احادیث سے یا مولا علی کے فرمان پاک سے یہ چیزیں لی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خدمت انسانیت اور بندگی خدا، کیونکہ اصل جو زندگی ہے وہ یہی ہے۔ تو اس خدمت انسانیت کے مشن میں ہماری بہت بڑی بزرگ ہستی اور ان کے نام سے ہمارا جو ٹرسٹ بھی جو رجسٹرڈ ہے، آج میں پہلے ان کا تعارف کراؤں گا کہ وہ کون ہستی تھی۔ ان کا نام تھا سید فقیر اللہ شاہ صاحب۔ تو سید فقیر اللہ شاہ صاحب کا جو شجرہ حسب و نسب ہے وہ تو مولا علی مشکل کشا کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اسی لیے ان کو کاظمی مشہدی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح شجرہ طریقت جو ہوتا ہے، وہ جو سلسلہ ہے ہمارا، وہ قادری اور نشاہی ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام سرکار سید احمد شاہ غوث تھا، جو کہ درگاہ عالیہ بدم علی شیر میں ان کی تدفین ہے، اور ہر سال وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ زائرین اس پہ وہ شامل ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سید فقیر اللہ شاہ صاحب جو ہیں، ان کے نام سے جو ہمارا ٹرسٹ ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری خدمات پیش کی اور بندگی خدا میں وہ کمال حاصل کیا کہ جس کی وہ مثال خود آپ ہیں۔ کیونکہ کئی سال آج بھی ناظرین وہاں ایک کنواں ہے جس میں وہ بیٹھ کے اپنے رب کی، اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اس میں یہ کہہ نہیں سکتا کتنے سال، بلکہ کہتے ہیں، کہنے والے بزرگ بتاتے ہیں، ہمارے مرشد بتاتے ہیں کہ کئی سال جو ہے نا وہاں انہوں نے عبادت میں گزارے۔ اور اس کے بعد پھر جب بندگی خدا کا وہ کمال حاصل کیا تو وہ جس کی مثال وہ خود آپ ہے۔ اور پھر اس دنیا میں انہوں نے پھر اس طرح کر کے خدمت انسانیت کی خدمت کی کہ اپنے دور حاضر میں اس درگاہ کے ساتھ سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ فیض یابی یہاں سے حاصل کی۔ ان میں سید فقیر اللہ شاہ صاحب نے وہ کمال حاصل کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گھرانے کو وہ سلسلہ فیض عطا فرمایا جو آج بھی جاری اور ساری ہے۔ یعنی کہ خاص طور پر اس میں طبی طور پہ، یعنی جسمانی بیماریوں کا علاج اور روحانی بیماریوں کا علاج، اخلاقی بیماریوں کا علاج اور معاشی پریشان حال لوگوں کی بھی خدمت کی۔ یعنی ہر طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کا پورا جو دور، جو کہ تقریباً آپ سرکار نے 120 سال کی عمر مبارک پائی، اور اس میں اپنی ساری زندگی خدمت انسانیت میں گزاری۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس خانوادے کے، ان کے صاحبزادے سرکار سید ملک علی شاہ صاحب نے بھی یہی کام کیا ساری زندگی، اور جو اپنے ان کے آباء و اجداد، بلکہ میں کہوں گا کہ جو محمد و آل محمد کی تعلیمات تھی اس پہ اسی طرح کاربند رہے اور ساری زندگی خدمت انسانیت اور بندگی خدا میں گزاری۔ پھر ان کے صاحبزادے سرکار سید غلام جیلانی سرکار، وہ بھی اسی مشن کو آگے لے کر یہ خانوادہ چلتا رہا، اور ان کے بعد ان کے ہی صاحبزادے سرکار سید نیاز احمد شاہ صاحب، اور انہوں نے بھی اسی مشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا اپنے دور اقدس میں۔ اور پھر اسی طرح انہی کے صاحبزادے اور میں کہوں گا سپوتر، اتنی بڑی ہستی دور حاضر میں جو گزری سرکار سید علی احمد شاہ صاحب،
جو کہ جن کا ایک لقابی نام ہے کہ سچی سرکار. ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے. ان کے بارے میں جتنا بھی ہم کہیں گے اتنا ہی کم ہے. وہ انشاءاللہ ہم کسی ویڈیو میں, بلکہ وہ بابا جان کی سید علی احمد شاہ صاحب کی حیات طیبہ کے اوپر, ان کی زندگی کے اوپر ایک مفصل ویڈیو ہے, وہ اپلوڈ ہے, وہ آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ اسی ٹرسٹ کو, بلکہ اس سے اپنے بڑوں کو, اس سسٹم کو اتنا بڑھایا کہ پوری دنیا, سمندر پار مسلمان ہوں یا کوئی بھی مذاہب کا لوگ ہے, اس کو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ان کے ساتھ محبتیں بانٹی, ان کی زندگی, ان کا عمل, ان کی خدمت انسانیت, حکمت کے میدان میں وہ کمال حاصل کیے, اور پھر روحانی میدان میں وہ کمال حاصل کیے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر وہ خلق کا وہ ایک منبع اپنے آپ کی زندگی کو انہوں نے پیش کیا, جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی, ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر سرکار کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ بانی ہیں, سید فقیر اللہ ٹرسٹ کے یہ فرسٹ بانی ہوئے, انہوں نے اس کی بنیاد رکھی, اور پھر یہی کام اپنے صاحبزادے سرکار سید سلمان احمد المعروف علی سرکار کو کہا گیا, اور وہ انہوں نے 1995 میں اس ٹرسٹ کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا, اور اس کے تحت بے شمار لوگوں کو کوئی خدمات کی, جس میں بے گھر لوگوں کو گھر دیے, جس میں بہت ہزاروں کی تعداد میں آئس کیمپ لگائے, ہزاروں کی تعداد میں میڈیکل کیمپ لگائے, اور ابھی تک جاری اور ساری ہے. بلکہ اس ٹرسٹ کو اتنا زیادہ بڑھایا, بلکہ سید علی احمد شاہ آئز ہاسپٹل اب جو ہے ماشاءاللہ وہ ابھی تعمیر ہو چکا ہے, اور اس کے جو ہے ابھی وہ کام اس پہ جاری ہے. اب ان کا یہ ڈریم ہے کہ یہ سید فقیر اللہ شاہ ٹرسٹ کے ذمے جو بہت بڑا اس وقت یہ کام ہے, وہ ہے کہ سید علی احمد شاہ آئز ہسپتال, یعنی ایک فری آنکھوں کا ہسپتال جو ہے انہوں نے بنایا ہے. اور اب انشاءاللہ بہت آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ لوگوں کی محبت سے, اور جتنے بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور ان سب کے شکریہ بھی ہے, اور ان کی مہربانیوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد اس کا انشاءاللہ افتتاح بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد پاک, جس میں ہمارے بہت ہی مہربان بی پاک جن کا ڈاکٹر شاہ بانو عادل سلمان, انہوں نے اس کی جو ذمہ داری لی, وہ اس وقت ماشاءاللہ وائس صدر ہیں اس کے ٹرسٹ کے, اور انہوں نے تو کمال کر دیا. انہوں نے ایسا کام کیا کہ گزشتہ 1 سال کے پہلے انہوں نے ایک سکیم جو ہے وہ لانچ کی, جس کا نام رکھا امید. امید سے مطلب کہ لوگوں کو جو نا امید ہو چکے ہیں, جو کسی جو ہمارے سسٹم میں, جو ہمارے ملک کے اندر حالات ہیں, غربت ہے, افلاس ہے, اس کے تحت انہوں نے ایک سوچ ایسی جنریٹ کی کہ اس کے تحت یہ پچھلے 2022 میں تقریباً قرض حسنہ کی ایک اسکیم لائی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو 1 لاکھ روپے تک لوگوں کو, غریب اور نادار لوگوں کو وہ جو ہے دیا گیا, مطلب قرض حسنہ دیا گیا, جس کے اوپر کوئی وہ ایکسٹرا چارج نہیں ہے, اور 2 سے 3 مہینے کے بعد جیسے آپ اپنے آسانی سے اس کو انسٹالمنٹ کے طریقے سے وہ دے سکتے ہیں وہ دے. تو اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا. بے شمار جو بے گھر لوگ تھے, جن کا وہ کاروبار نہیں تھا, جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں تھا, ان کو اس کا فائدہ ہوا. تو اسی طرح ابھی تک جو میرے تک فگر آیا, انشاءاللہ یہ سلسلہ, دونوں سلسلے ہمارے جاری و ساری ہیں, جس میں سید علی احمد شاہ آئز ہاسپٹل جو ہے وہ فری ہاسپٹل کا جو ہے ہمارے پاس سب سے بڑا جو پروجیکٹ وہ ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ کی جو اسکیم ہے, اس کے تحت 2022 میں جہاں تک مجھے فگر یاد ہے کہ تقریباً 43 لاکھ روپیہ انہوں نے اس مد میں لوگوں کو دیا, اور جس سے بے شمار لوگوں کے کاروبار چلے, اور وہ لوگ بہت خوش ہیں, ان کی دعائیں سمیٹی. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اسی مشن میں شامل ہوں, اور چونکہ یہ وہ مشن ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, یہ وہ خانوادہ ہے جو آل نبی اولاد علی ہے, آپ بھی اس مشن کے اندر شامل ہوں. جو بھی مخیر حضرات ہیں, جو ہمارے پیر بھائی ہیں, جو نئی پیر بھائی ہیں, جو بھی محبت والے, عقیدت والے, ماننے والے, اہل اسلام, سب کے لیے دعوت فکر ہے. بلکہ جو بھی اس میں شامل ہونا چاہے وہ بالکل ہو سکتا ہے. اس کے اوپر کانٹیکٹ لکھے ہوئے ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں.
تو اس مشن میں آپ بھی شامل ہوں اور آخرت کے لیے بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا، اس دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگلی ویڈیو میں آپ سے اور مختلف جو ہے موضوعات پہ بات کیا کریں گے۔ ہم طبی طور پہ روحانی، جسمانی اور اخلاقی بیماریوں کا اس گھرانے کو فیض حاصل ہے، جیسے کہ میں نے مختصر سا تعارف کرایا ہے، تو اس کا فیض اب بھی جاری اور ساری ہے، اور میں بھی اسی اس گھرانے کا ایک فیض یافتہ ہوں، اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ یہاں پہ بھی یہ انہی کا سسٹم ہے، یہ انہی کا ہی ایک برانچ ہے، وہ چل رہی ہے۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم گھر بیٹھے بہت سارے طبی طور پر مختلف بیماریوں پر، مختلف سسٹم کے اوپر ہم آپ کو ہر ہفتے ایک نئی سی نئی ویڈیو دیتے رہیں گے، جس میں آپ اپنے کمنٹس باکس میں جا کے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، کچھ سوال پوچھنا وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔